کہ میری راہ میں بیٹے کی قربانی کرو، انہوں نے کر دی، نہ اس سے پہلے کسی نے کی نہ پھر کسی کو یہ سعادت نصیب ہوگی۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کافی دنوں تک حضرت ابراہیم کے گھر کوئی بچہ نہیں ہوا، اس لیے حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس جو ہاجرہ ہے اور بادشاہ نے ہمیں تحفے میں دی تھی، کیوں نہ آپ اس سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ اور شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی منت اور دعاؤں اور طلب کے بعد حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ باپ ہے اور بڑی تمناؤں کے بعد بیٹا ہوا ہے، تو باپ تو اپنے بیٹے سے ہنسے گا، بولے گا، پیار و محبت کرے گا۔ ایک دن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے۔ خلیل تو اسے کہتے ہیں کہ جو ہر طرح کی محبت سے دل خالی ہو اور صرف محبوب کی محبت ہو۔ آپ کے خلیل آپ کے سوا اپنے بیٹے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اسی وقت اپنی بیوی اور بیٹے کو یہاں سے دور لے آ کے چھوڑائیے۔ یہ جملے تو حضرت سارہ کی زبان سے ادا ہوئے تھے، مگر یہ الہی منشا تھا، اللہ کی مرضی تھی، فرشتوں کو بھی جواب دینا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ خلیل کے دل میں تو بیٹا کی محبت بھی آ گئی ہے، اور پھر لے کے گئے۔ آپ جانتے ہیں آج جہاں کعبہ ہے، اگر میں کہوں کہ کعبہ اور ہندوستان کے بیچ میں زمزم ہے تو غلط نہیں ہوگا، اسی رخ میں ہے۔ ابھی جو وہ جگہ ہے صفا پہاڑ اور کعبے کے بیچ میں، اور یہاں سے سیدھے پچھم جو کعبہ ہے، کعبہ کی وہ دیوار جس میں کعبے کا دروازہ ہے وہ ہندوستانی رخ میں ہے، ہم اسی رخ میں نماز پڑھتے ہیں، چاروں سم سے لوگ پڑھ رہے ہیں، جس کا قبلہ جدھر آئے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ وہاں لے آ کے چھوڑ آئے، لے کے گئے ایسے جنگل میں، ایسے ریگستان میں، پہاڑی علاقے میں کہ ان تین کے سوا جہاں کوئی چار نہیں تھا۔ کعبے کے اطراف کوئی بستی، کوئی آبادی بالکل نہیں تھی، ایک آدمی نہیں تھا۔ گھر اور گاؤں کی بات تو الگ ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس کچھ پانی تھا، کچھ کھجور تھی، وہ چھوڑ کے واپس آنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ اور جوان بیوی کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ دوسری بار پھر پوچھا حضرت ہاجرہ نے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے پھر بھی جواب نہیں۔ دیکھو ہر بات کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی چپ رہنا مصلحت ہے، اور چپ رہنے سے بلائیں آفتیں ٹلتی ہیں۔ مرد چلانا شروع کرے، عورت چپ ہو جائے تو کوئی بوال نہیں ہوگا، عورت چیخ کو پکارے، مرد خاموش ہو جائے تو کوئی بوال نہیں ہوگا۔ بوال جب ہوتا ہے جب جواب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دوسری بار بھی جواب نہیں دیا، اور تیسری بار حضرت ہاجرہ نے کہا آپ جو جا رہے ہیں ہم کو چھوڑ کے، کیا اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے؟ ارے کہہ دو نا سبحان۔ پیغمبر تھے، بیٹا بھی پیغمبر بننے والا تھا، اور سارا بھی پیغمبر کی بیوی تھی، اور ہاجرہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی۔ یہاں نفس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے جو آپ ہم کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں میرے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا تھا اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ضائع اور برباد نہیں فرمائے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، قسم خدا کی اللہ پر جتنا مضبوط بھروسہ ہوگا تمہارا کام غیب سے بنتا چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، کتنی بڑی قربانی تھی حضرت حاجرہ کی۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ ان کی عمر 7 سال تھی یا 13 سال، تو 7 سال بالکل چھوٹا بچہ ہوں گے اور 13 سال میں تھوڑے سمجھدار ہوں گے، دو روایتیں ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے چھوڑ کے تو آگے پھر جانا نہ ہوا، ایک بار گئے ملاقات نہیں ہوئی، 2 بار گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حاجرہ زندہ تھی اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا، مگر میں جو روایت سنا رہا ہوں اس سے پتہ چلتا کہ حضرت حاجرہ موجود تھی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ حاجرہ بڑے دربار میں آج دعوت ہے تو بچے کو تیار کر دو۔ ماں خوش ہوئی، نہلائی دھلائی، اچھے کپڑے پہنائی اور تیار کر کے شوہر کے حوالے کر دیے۔ اس زمانے میں الگ طرح کے کپڑے ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو چونکہ خواب دکھایا گیا تھا، 8 تاریخ کو دکھایا گیا کہ قربانی کرو تو 100 اونٹ قربانی کیے، پھر 9 تاریخ کو خواب دکھایا گیا قربانی کرو 200 اونٹ قربانی کیے، پھر 10ویں کی رات خواب دکھایا گیا کہ قربانی کرو۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا قربانی کرو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو اسی کی قربانی کرو۔ پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے، اور اس طرح سے مکہ سے مینا کی وادی کی طرف دونوں باپ بیٹے چل پڑے۔ آستین میں چھری اور رسی چھپا کے حضرت ابراہیم جب مینا کی وادی میں پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے اسماعیل، آج کوئی دعوت نہیں ہے دنیا کے بادشاہ کے پاس، بلکہ اللہ نے 3 دن مسلسل دعوت دی ہے اور میں تمہیں لے کے آیا۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ بیٹا میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کروں۔ اللہ سبحانہ، بیٹے نے صرف اتنا ہی کہا کہ ابا جان جب اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے قربانی کیجئے، میں صبر کروں گا، بھاگوں گا نہیں، لڑوں گا نہیں، بحث نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے گا جو اولاد آنکھ بند کر کے ماں باپ کی بات پر عمل نہیں کرتی وہ اولاد کبھی سکھ اور چین نہیں پا سکتی ہے۔ جو اولاد ماں باپ کی بات پر سمعنا و اطعنا کہے کہ جو آپ کو منظور وہ ہم کو، ماں باپ کو کیا بچوں کا کھیل سمجھے ہیں؟ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو ماں باپ کو راضی کرو اللہ خوش ہو جائے گا۔ ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میرے رب کا حکم ہے تو ذبح کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ پھر باتیں ہوئی، نصیحتیں ہوئی، باندھے گئے، آنکھوں میں پٹی لگائی گئی اور حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا۔ مگر اس قربانی سے پہلے جانتے ہیں نا شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دوڑے دوڑے حضرت حاجرہ کے پاس گئے، حاجرہ آپ کو خبر ہے آپ کے شوہر آپ کے بیٹا کو ذبح کرنے لگے گئے ہیں، کوئی دعوت وقت نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ شیطان نے کہا نہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ میرے راستے میں ذبح کرو۔
حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر اللہ کی مرضی ہے تو ایک اسماعیل یا ہزاروں اسماعیل بھی خدا کی راہ میں قربان کر۔ تم کیا سمجھتے ہو ایسے ہی اچھے بچے ہو جاتے ہیں؟ اچھے بچے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ زمین اچھی ہونا، بیج اچھا ہونا، موسم اچھا ہونا، آبیاری اچھا ہونا تو اناج اللہ اچھا ہوتا ہے۔ ماں باپ اچھے ہوں تو اولاد انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ پتھریلی زمین پر کبھی اناج پیدا نہیں ہوتا، پتھر میں اناج پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو بدل کر کے دیکھو، اپنے دل کی زمین کو نرم کر کے دیکھو۔ حضرت حاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، لگتا ہے تو شیطان ہے مجھے بھٹکانے آیا ہے۔ جب دیکھا کہ حاجرہ کے پاس دال نہیں گلے گی، حضرت اسماعیل کے پاس گئے۔ پھر کہا اسماعیل تمہاری کوئی دعوت نہیں ہے بلکہ تمہارے ابا تم کو ذبح کرنے کے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ تو شیطان نے کہا تمہارے ابا کو حکم ہوا ہے کہ تم کو ذبح کریں۔ حضرت اسماعیل نے بھی وہی جواب دیا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہاں بھی ٹالنے گئی تو حضرت ابراہیم کے پاس ہے، اے ابراہیم آپ تو نبی ہیں اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ خواب میں دیا گیا، خواب تھوڑے بھی حقیقت ہے۔ خواب دیکھ کے آپ ایک بیٹے کو ذبح کر دیں گے؟ یا ہمیں یہ بات بتا دوں ہمارا خواب غلط ہو سکتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتی ہے۔ ہم میں نبی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ نبی جو خواب دیکھے عمل کرنا ضروری ہے، ہم خواب کی بات پر عمل کر لیں تو گنہگار ہو جائیں گے۔ برے خواب بھی ہوتے ہیں، غلط خواب بھی ہوتے ہیں۔ نبی کا خواب حکم الہی ہے، وحی الہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد شیطان آیا تو روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جب شیطان آیا تو حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری۔ کتنی؟ 7۔ اور یہ سب سے چھوٹا شیطان کہلاتا ہے، جبرہ عقبہ یا جبرہ اولا آج بھی موجود ہے وہاں۔ تو شیطان زمین میں دھس گیا، پھر دوبارہ آیا، پھر گمراہ کرنا چاہا، وسوسہ ڈالنا۔ حضرت ابراہیم نے دوسری بار پھر 7 کنکریاں ماری، شیطان زمین میں دھستا چلا گیا۔ اس کا نام جبرہ ثانیہ ہے۔ اور پھر تیسری بار شیطان نظر آیا، حضرت ابراہیم کے دل میں وسوسہ پیدا، آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری۔ دیکھیے شیطان ابراہیم کو وسوسہ ڈالنے میں، گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ شیطان نبی کو کیا گمراہ کرے گا؟ طاقت ہی نہیں دیا ہے، وہ تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ ہاں شیطان کو 7 کنکریاں 3 بار انہوں نے ماری۔ کچھ لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو ولی اللہ کو کیوں مانے، نبی اللہ کو کیوں مانے، اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مانے؟ دیکھو آج شیطان نہیں آتا، شیطان دکھتا بھی نہیں ہے، مگر جو لاکھوں حاجی جاتے ہیں نا، سنتے ہیں اب کی بات 10 لاکھ حاجی گئے اور وہاں کئی پل بنائے گئے ہیں، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، کنکری مارنے کے لیے 7 کنکری مارتے ہیں۔ کتنی کنکریاں ہوگی؟ آج شیطان دکھتا نہیں پھر بھی کنکری مانگو۔ اے حاجیو، جب تک شیطان کو کنکری مارنے کی سنت جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے ادا نہیں کرو گے، میں تمہیں حاجی نہیں بننے دوں گا۔ ابراہیم کی سنت ادا کرو، شیطان نہیں دکھ رہا ہے پھر بھی 7 بار کنکریاں مارو، اور ایک دن نہیں، ایک ہی بار میں نہیں۔ پہلے بار بڑے شیطان کو مارو، دوسرے دن تینوں کو مارو، تیسرے دن تینوں کو مارو۔ اور کنکری مارنے کا پلٹ کے دیکھنا نہیں۔ جب کنکری مارتے تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، یہ جو میں کنکری مار رہا ہوں تیری رضا کے لیے اور شیطان کی تذلیل کے لیے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔
اور शैतान को जलील करने के लिए। दोस्तों, हजरत इब्राहिम ने छुरी चलाई, एक बार दो बार गर्दन नहीं कटी। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जन्नती मेंढा लेके जाओ, इस्माइल को हटा दो और जन्नती मेंढा को लिटा दो। हजरत इब्राहिम ने तीसरी बार छुरी चलाई तो हजरत इब्राहिम ने जब छुरी चलाई तो कुर्बानी हो गई, गला कट गया। पहली बार नहीं कटा, दूसरी बार नहीं कटा, तीसरी बार तक कट गया। आंखों से पट्टी हटाया तो देखा इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उनकी जगह में जन्नती दुआ की कुर्बानी हो चुकी है। अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था इस्माइल के गले को काटना, वो तो इम्तिहान लेना चाहता था, आजमाना चाहता था। तो हजरात, ये बहुत बड़ी सुन्नत है हजरत इब्राहिम की। उन्होंने बेटा की कुर्बानी की, ज़बह नहीं हुए मगर नाम है इस्माइल ज़बीहुल्लाह, अल्लाह का ज़बह किया हुआ बंदा, अल्लाह की राह में ज़बह किया हुआ। ज़बह हुआ नहीं मगर नाम ज़बी है। ज़बी कहते हैं जो ज़बह किया जाए। ज़बह नहीं हुआ, छुरी चलाई गए तो जिंदा थे, ज़बह मेंढा का हुआ मगर नाम पड़ा ज़बीहुल्लाह। कितनी बड़ी सुन्नत है बाप बेटे की। इसलिए दुनिया में अच्छा काम करो ताकि मरने के बाद लोग तुम्हारा नाम लेते रहें, नाम लेते रहें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा काम किया। साहबा ने पूछा महादिल अज़ाही या रसूल, ये कुर्बानियां क्या हैं? हुजूर ने फरमाया तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। फिर साहबा ने पूछा कि इसका बड़ा फायदा क्या है? हुजूर ने फरमाया हर बाल के बदले में नेकी है। का सूफ का क्या हुक्म है? का सूफ में भी जितने बाल होते हर बाल के बदले में नेकी। आज के दिन अगर कोई पहाड़ के बराबर की सोना चांदी खैरात करे, लाखों करोड़ों में लुटाए, ये अमल अच्छा। तो मैं आज के दिन सबसे ज्यादा प्यारा अमल सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी। कोई कितना भी सदका खैरात करे वो कुर्बानी के मकाम को हासिल नहीं कर सकता। तो आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ, एहतियात के साथ अपनी कुर्बानियां करें, दूसरों को मौका न दें, विरासतों को सही जगह पे पहुंचा दें ताकि बात साफ हो जाए और बिना वजह घरों से बाहर दूसरों को दिखाकर कुर्बानी न करें। इस अमल से बचें। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और